آج ہم بات کریں گے کہ آپ یہ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت میں آپ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو کیسے، کون سے پیمانے پہ، کون سے زاویے پہ جج کر سکتے ہیں کہ ایک انسان آپ کے ساتھ واقعی لائل ہے یا نہیں ہے. تو میں آج آپ کو کچھ پوائنٹس اور کچھ چیزیں بتاؤں گی، یا آپ جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں. دیکھیں، جو آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ کی خوبیوں اور خامیوں سمیت محبت کرتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ صرف خوبیوں سے محبت کرتے ہیں اور خامیوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ حکم یہ ہے کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہاری 99 عیب بھی دیکھے گا، اور ایک اگر تم میں کوئی خصلت ہوگی نا تو وہ تمہاری اس ایک خصلت سے محبت کرے گا، ان 99 عیب کو چھوڑ دے گا، بھول جائے گا، پیچھے جو ہے وہ ختم کر دے گا. کیونکہ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ 99 عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک اچھائی ہو تو اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن محبت کرنے والا آپ کی ایک اچھائی سے محبت کرے گا، سچائی کے ساتھ کرے گا، اور آپ کے 99 عیب پر پردہ ڈال دے گا. یعنی وہ 99 عیب جو آپ میں ہوں گے اس کو نگلیکٹ کر دے گا. یہ ہوتا ہے محبت کرنے والا شخص. اب اکثر اوقات میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جیسے زلیخا کو ان کی محبت مل گئی تھی اور ویسے ہی جو ہے وہ ان کو بھی ان کی محبت مل جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. زلیخا کو ان کی محبت اس لیے ملی تھی کہ ان کی محبت کی سچائی اور گہرائی جو ہے وہ ان کے آنسوؤں سے اور ان کے درد اور تکلیف سے جو ہے وہ اللہ کو پسند آ گئی تھی، اور اللہ نے ان کو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عطا کر دیے تھے. حضرت یوسف جنہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا اللہ نے، جس بازار میں یوسف کو بکوایا اسی بازار میں اسی ملک کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا. پہلے اپنے ہی رشتوں سے جو ہے وہ کنویں میں پھکوایا، اور پھر انہی رشتوں کے آگے جو ہے وہ لا کر بادشاہت دے دی، سلطنت دے دی. یہ میرے اللہ کا حکم ہے. ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے محبت کو بھی اور اپنے کام اور اپنے فرائض کو بھی. دیکھیں، جب آپ کسی سے محبت کرتی ہیں نا تو ایک لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو لڑکا ہے نا وہ کم سے کم کچھ بھی نہ ہو، وفادار تو ہو، اس کی نظر میں حیا تو ہو، کم سے کم دوسری لڑکیوں کو دیکھتا تو نہ ہو. ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتی ہوں وہ کسی دوسری لڑکی کو نہ دیکھے. جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دو لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے سے محبت میں انصاف نہیں بلکہ وفاداری مانگ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، اور لڑکے اس چیز پر جو ہے وہ آ نہیں رہے ہوتے. تو لڑکیوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک شعر میرے ذہن میں یہ آیا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں کیسے مانگ لوں اسے زلیخا بن کر. میں کیسے مانگ لوں اسے زلیخا بن کر، وہ خوبصورت تو ہے مگر یوسف جیسا مومن تو نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. پھر آپ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ ارد گرد نہیں، ایک ہی شخص پہ ٹکی ہوئی ہے محبت کی حیات. یہ جو ارد گرد جاتے ہیں ان کے سجدے بالکل بیکار ہیں. یہ جو ادھر کبھی جو ہے وہ دیکھ لیا، اس لڑکی کو دیکھ لیا، اس لڑکی کو دیکھ کے خوش ہو گئے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اگر آپ اپنی محبت میں سے انسانیت اور احساس کا ایلیمنٹ نکال دیں تو آپ کی محبت فقط محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہ محبت بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ محبت جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی پازیٹیوٹی کریٹ کرے گی، وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرے گی، آپ دونوں کے رشتے میں دراڑ آئے گی. اب لڑکے جو ہوتے ہیں نا، لڑکے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچارے مظلوم بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، تم ہم پہ الزام لگاتی ہو، ہمارے سے شکایتیں کرتی ہو، تم جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، تم ٹائم مانگتی ہو. اب بات یہ ہے کہ لڑکوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مرد اپنی سوچ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس عورت ہی ہمیشہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ بات کیا ہے، اور مجھے میری بات کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ صرف عورت میں ہونی چاہیے. نہیں، بات کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ آپ دونوں میں ہونی چاہیے. لڑکا بھی سمجھے گا، لڑکی بھی سمجھے گی. محبت میں جو دو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ آپ نے اپنی محبت کو لے کر اگر چلنا ہے تو پھر آپ کو محبت کے فرائض کو سمجھنا ہوگا. یہاں لڑکے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو مانگ تو صحیح مجھے زلیخا بن کر، تو مانگ تو صحیح مجھے زلیخا بن کر، وہ رب ہے یوسف کرنے میں دیر نہیں کرتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں اگر ایک لڑکی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میں کیسے مانگ لوں تجھے زلیخا بن کر، وہ خوبصورت تو ہے مگر یوسف جیسا مومن نہیں، تو وہاں لڑکے بھی جو ہے وہ پھر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ تو مانگ تو صحیح مجھے زلیخا بن کر، وہ رب ہے یوسف بنانے میں دیر نہیں کرتا. یعنی کہ ایک مرد ٹھیک ہونا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. میرا یہ شعر یہاں کہنے کا مقصد جو ہے نا، اس کی تفصیل کو ضرور سمجھیے گا. بات یہ ہے
کہ ایک مرد چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وہ ٹھیک ہو جائے، اور اگر ایک عورت اس کے ساتھ وفادار ہے تو وہ اس وفاداری کو جو ہے وہ نبھائے. لیکن پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں، لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں. لڑکیاں جیسے ہی اپنے بوائے فرینڈ کو یا اپنے جو ہے وہ شوہر کو کسی دوسری لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، ویسے ہی شور ڈال دیتی ہیں. شور اس لیول کا ڈالتی ہیں کہ اس میں دوسرے کی تذلیل جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس کی، وہ مانتا نہیں ہے. کیونکہ مرد کبھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اس کی غلطی کا ثبوت آپ اس کے سامنے نہ لا کے رکھ دیں. یہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں الزام تو لگا دیتی ہیں کہ تم فلاں کو دیکھ رہے تھے، فلاں کے ساتھ تم نے ایسے کیا، ہمیں یہ رپورٹ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ تسلی کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو سنی سنائی باتوں پر آ کر اپنے پارٹنر کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، اگر آپ نے خود کوئی میسیجز پکڑ لی ہیں، آپ نے خود جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے لائل نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈینائی کیا جا رہا ہے یا آپ کی محبت کا قتل کیا جا رہا ہے. وفائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. وفادار ہر بندہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں وفاداری برانڈ ہے. میں لڑکیوں کو یہ یہاں پر بتا رہی ہوں، محبت ایسے شخص سے کرو جو بہادر ہو، بے تحاشا بہادر مرد ہو، اور جو وقت آنے پہ آپ کو چھوڑ کے بھاگنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو. اگر کسی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے ہی دی ہے یا دینی ہی ہے تو ایسے مرد کا انتخاب کرو جو دلیر ہو. دلیر آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اڑ جائے گا، دلیر آدمی اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے گا، دلیر آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ میری عزت ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور میں نے اس سے محبت کی ہے، جب میں اس کو اس کے گھر سے جو ہے وہ باعزت لے کر آیا ہوں تو میں نے اس کو جو ہے وہ عزت دے کے اپنی بیوی بنا کے ہی چھوڑنا ہے. اور وہ بیوی بناتے ہیں جو دلیر قومیں ہیں، نسلی مرد ہیں، وہ اگر محبت کرتے ہیں تو بیوی بناتے ہیں، بیوی بنا کے عزت دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں کرتے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی سے جو ہے وہ کھیل لیا اور محبت کے نام پر جو ہے وہ تماشے کر لیے. یہ بدنسلی کرتے ہیں. یہ وہ کرتے ہیں جن کی تربیت کوئی نہیں ہے. یہ وہ کرتے ہیں جو ہوا میں تیر چلاتے ہیں، جن کے دلوں میں تیل کوئی نہیں ہوتا. آپ سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ بے پیندی کے لوٹے زیادہ اچھلتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے یہ بات؟ اگر نہیں سنی تو آج سن لیں. بے پیندی کا جو لوٹا ہوتا ہے نا، وہ اچھل کے ادھر ادھر جو ہے وہ جاتا ہے. یہ لڑکے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ احساس نہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے وہ کھیل رہے ہیں. یہ لڑکے محبت میں لڑکیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں. لڑکیاں خود کروا رہی ہیں، کوئی نہیں کر رہا. آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس آپ کو پسند آ جاتے ہیں، بھائی آپ کسی سے بھی ہنس کے بات کر لیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگ جائے گا، لیکن زندگی بھر کا ہم سفر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو نوٹ کریں، محبت میں لانے کے لیے کچھ چیزوں کو نوٹ کریں.